آپ نے اپنی لائف میں کتنی طرح کی سپر نیچرل کریچرز دیکھی ہیں؟ ہماری جو گلی تھی نا کوہاٹ میں، وہاں پر ایک کہتے تھے بلا آتی ہے، چھن چھن. کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے جو کیا ہو جو آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ کوئی پوری دنیا یقین نہیں کر سکتی؟ جرمنی سے مجھے ایک کال آیا، میرے گھر کے پیچھے ایک کمرہ ہے اور اس کا تالا خود ہی کھل جاتا ہے، کے اندر خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں. سب سے اسٹرانگسٹ بلیک میجک کیا سمجھتی ہے کس کنٹری کا؟ میں قبر میں ان کے پاس گئی اور میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا. اس نے مجھے زہر دیا ہے اور میری بیوی اس کے ساتھ ملی ہوئی. کیسے کیسز دیکھے ہیں آپ نے بلیک میجک؟ مجھے چلتے پھرتے لوگوں کے ساتھ اور لوگ نظر آتے ہیں جیسے تمہارے ساتھ کھڑے ہیں اس میں. ہائی لائٹس آپ نے دیکھی. آج کے پوڈ کاسٹ میں سائیکک ریڈر لالا رخ نے بتایا کہ روحوں تک اپنا میسج کس طرح سے پہنچایا جاتا ہے. افریقہ کا سب سے خطرناک کالا جادو کیسے اور کن مقاصد کے لیے ہوتا ہے. پشاور کی گلیوں میں رات کو کون سی بلا گھومتی ہے. تو یہ سب جاننے کے لیے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. لاسٹ ٹائم پوڈ کاسٹ کیا تھا، اس پہ جو آپ کے پیرانارمل ایکسپیرینسز تھے، آپ کا جو نالج تھا، اس نے آڈینس کو بہت زیادہ ایکسائٹ کیا، کیونکہ ہمارے پوڈ کاسٹ کا نام ہے سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل. ایک سوال یہ ہے کہ آپ سپر نیچرل چیزوں میں کن کن چیزوں کو کنسیڈر کرتی ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار کالنگ می اگین. آپ کے لاسٹ پوڈ کاسٹ کے میرے نیچے بہت سے کمنٹس پڑھ کے میں ذرا سی کنفیوز اس لیے ہوئی ہوں کہ ہمارے یہاں سپر نیچرل کا لفظ جو ہے نا اس کے بارے میں لوگوں کی بہت لمیٹڈ ویژن ہے. ہم سپر نیچرل ان چیزوں کو سمجھتے ہیں جو ہمارے ہاں جنات نمبر 1، نمبر 2 پیر بابا نے کہہ دیا جی تعویذ ہو گیا. اب تعویذ از ناٹ سم تھنگ سپر نیچرل. کالا جادو از سپر نیچرل، یا جادو اینڈ کالا جادو بہت. یعنی تعویذ ہونا اور جادو ہونا یہ دو الگ چیزیں آپ کہہ رہی ہیں؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیں تعویذ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کچھ صورتیں، میرے خیال سے جو نوری تعویذ ہے یا نوری جادو ہے، اس سے یہ ہے کہ آپ کچھ صورتیں اللہ کا کلام قرآن سے لے کے کاغذ پہ لکھ کے، فار ایگزامپل ہمیں عام گھروں میں بھی کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ سورہ یاسین پوری ایک پیپر پہ لکھ لیں، میں نے لوگوں کو خود اپنے ہاتھ سے لکھ کے دی ہوئی ہے، اور اس کو آپ موڑ کے اچھی طرح سے آپ کسی پیپر میں پہلے کپڑے میں ڈال دیں، اس کے اوپر اس کے پلاسٹک چڑھا دیں تاکہ پانی نہ جائے، اور اس کو گلے میں پہنے. سورہ یاسین آپ کو بہت سی چیزوں سے محفوظ رکھتی ہے. اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ ہم لوگ تو اتنا یوز نہیں کرتے آج کل، تو امام زامن کا لفظ ہماری لغت سے ہی نکل گیا ہے. امام زامن باندھا کرتے، جب کوئی سفر پہ جا رہا ہوتا تھا تو ان کی ماں یا ان کے بڑی نانی دادی ان کو ایک امام زامن باندھتی تھی. مینس کہ میں نے تمہیں اللہ کی ضمانت میں دیا. اس میں کیا ہوتا تھا؟ آیت الکرسی ہوتی تھی، اس میں اللہ کا کلام ہوتا تھا تاکہ اللہ کی حفاظت میں تم رہو. سو ان چیزوں کو ہم لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑا سا ہم لوگ فرسٹ آف آل ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جی اسلام کے دائرے سے باہر نکل گئے. ارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا. سو جادو تو برحق ہے. جنات پوری ایک سورہ ہے قرآن پاک میں، سورہ جن. میرے ایک جاننے والے تھے بہت قریبی، ایک دن مجھ سے کہتے میں جنات پہ یقین نہیں کرتا. لیکن اب کیسے کہہ سکتے ہیں میں یقین نہیں کرتا جب صورت ہے اس پہ پوری قرآن کی. پھر وادی جن ہے، پھر کتنی 85 حدیثیں ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے جنات سے گفتگو کی، جس میں جنات نے اسلام قبول کیا. سو سپر نیچرل میں اب کیا آ جاتا ہے؟ ہاں ہم جب چھوٹے تھے 70s میں ایک شو آتا تھا اسٹار ٹریک، اس میں دکھاتے تھے کہ ایک انٹرپرائز ہے جو کہ گیلیکسیز میں جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بہت کلیئرلی ذکر کیا ہوا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے دنیا بنائی ہے، اور اس دنیا کے علاوہ بھی بہت سی دنیا اور ہیں. تو ہم لوگوں نے تو کبھی قرآن ترجمے سے پڑھا نہیں. جنہوں نے میرے بارے میں کمنٹس لکھے ہیں، آئی وش کہ وہ لوگ قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھیں. پھر بہت سے لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ ان کو عربی نہیں آتی. ارے بھائی سچی بات ہے، میں نے تو 5 کی عمر سے لے کے 7 سال کی عمر تک مولوی صاحب سے پڑھا. اس کے بعد میں نے ایک دفعہ درائی کرنے کی شروع کی تو میرے بچے کیونکہ حفظ کر رہے تھے، انہوں نے آ کے قاری صاحب کی عربی سنی تو کہنے لگے امی آپ کو صحیح نہیں پڑھا رہے. اب بہت زیادہ پرابلم ہے ایک زبان کو صحیح سمجھنا،
اس کے لیے لوگ 10 سال لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی ایم این انگلش ٹیچر. میں نے انگلش سیکھی میں نے 16 سال میں, رائٹ. میٹرک کیا, بی اے کیا, اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا, اور ابھی بھی میں سیکھ رہی ہوں. دنیا میں ڈفرینٹ ایکسنٹس ہیں. صرف ہم امریکہ لے لیں, اس میں 52 اسٹیٹس ہیں. ہر اسٹیٹ میں وہی انگلش تو نہیں بولی جاتی, obviously ڈفرینٹ بولی جاتی ہے. اسی طرح عربی ہے. میرے ہسبینڈ عرب تھے, وہ عراق سے تھے. ہمارے گھر کویتی آتے تھے, سیرینز آتے تھے, جارڈینینز آتے تھے, فلسطینی آتے تھے, عمانی آتے تھے, قطری آتے تھے, کویتی آتے تھے. سب کی زبانیں ڈفرینٹ تھیں. کوئی لبن کہتا تھا, کوئی لبان کہتا تھا, کوئی حبی کہتا تھا, کوئی احبی کہتا تھا, کوئی امی کہتا تھا, کوئی امی کہتا تھا. سو دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ان لینگویجز. اوبیسلی میں اسی لیے کوشش کرتی ہوں کہ میں کوئی بھی صورت جو ہے پوری نہ پڑھوں. میں اگر الحمدللہ بولتی ہوں تو اس میں کون سی غلط اردو ہو گئی. اور میں نے جتنے مولویوں کی تفسیر, ڈاکٹر اسرار ہو گئے, قامدی صاحب ہو گئے, مولانا مودودی ہو گئے, میں نے جتنوں کو آن لائن سنا ہے وہ اردو میں عربی بول رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, آپ جب نماز پڑھتی ہیں تو آپ الحمدللہ جب بولتی ہیں تو آپ کے عربی اسٹائل میں بولتی ہیں, آپ اپنے اردو اسٹائل میں ہی بولتی ہیں. ایسے ہی ہے. تو اس میں آپ لوگوں کو پلیز کوشش کریں کہ مذہب جو ہے نا اس کو اپنی یہ ڈیلی ایک دوسرے کی تلخیوں سے ان سے نکال دیں. اللہ بہت رحمان الرحیم ہے, اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کس طرح سے پڑھتے ہیں, صرف یہ پرواہ ہے کہ کیا آپ مجھے یاد کرتے ہیں نہیں. بالکل ایسے. اب آگے ہم سپر نیچرل پہ. سپر نیچرل جو ہے نا وہ بہت سے کشف ہیں, دروازے ہیں, پورٹلز ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم نے 70s میں یہ آیا تھا اسٹار ٹریک, اس میں وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے ہیں, ڈفرینٹ سیاروں پہ جاتے ہیں, وہاں ڈفرینٹ طرح کی مخلوقات ہوتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے ہمارا رب العالمین جس نے یہ اتنا بڑا, یہ صرف اپنی دنیا دیکھ لیں, ایک چونٹی سے لے کے ایک ویل مچھلی تک کو دیکھ لیں جس نے بنایا ہے, کیا وہ اور مخلوقات نہیں بنا سکتی؟ کیا آپ نے دنیا کی تمام مخلوقات دیکھ لی ہیں؟ بالکل نہیں. کیا آپ نے ہر فروٹ, ہر سبزی, ہر پودا, ہر درخت, ہر پھول دیکھ لیا ہے؟ بالکل نہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی ہماری نالج میں ہے ہی نہیں. تو تم یہ سوچو کہ اس رب کی تمام چیزوں کو جاننا یا سمجھنا کتنا مشکل کام ہے. اور وہ کون شخص ہے جو سب کچھ جانتا ہے, اس کو سب کچھ پتا ہے. جو میرا سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف جنات آتے ہیں سپر نیچرل چیزوں میں, باقی بھوت, پریت, پریاں, دیو, الٹے پاؤں والی چڑیل, ڈائن, یہ کچھ چیزیں نہیں ہوتی. اچھا, میرے پاس ایک بک ہے بڑی مفصل سی, اتنی موٹی ہے, اس کے اندر نا جنات کی قسمیں ہیں, اور اس میں پری بھی جنات کی قسم ہی ہے, اور اس میں بونے بھی جنات کی قسم ہے, اور جنات دیو ہیکل بھی ہوتے ہیں, سر کٹے جنات بھی ہوتے ہیں. سو ایکچولی انہوں نے ایک لفظ جنات کے اندر وہ تمام مخلوقات کا ذکر کر دیا ہے. ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں کتنے لوگ ان کے پاس آئے جنہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر جنات کے سائے ہیں, ہمارے اوپر جادو تعویذ ہیں. بی بی عائشہ کے اوپر جادو ہوا تھا, حسن و حسین کے اوپر جادو ہوا تھا رضی اللہ عنہ کے اوپر. کون ہیں جن کو ہماری اس طرح کے لوگ جن کو کہ ہم ناموں سے جانتے ہیں, ہماری ہسٹری آف اسلام میں ہیں, جن کے اوپر جادو اور تعویذ نہیں ہوئے, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں, ہم اس کو ڈینائی کیسے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں فرسٹ آف آل میں آپ کو یہ بتاؤں, میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, میں کوئی بہت پاکیزہ خاتون. نماز میں 5 وقت کی تو فرض ہے, ہم سب پہ فرض ہے, صرف مجھ پہ فرض نہیں ہے. ایسے ہی ہے. اور یہ کہنا کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں, کوئی بہت بڑا تورا خان نہیں ہوں. اس کے بعد میں کوئی بیٹھ کے تسبیح نہیں پڑھتی, میں نے چلے نہیں کاٹے ہوئے کوئی کسی بھی چیز کو قابو میں کرنے کے لیے. جو آپ کو یہ پیر اور یہ لوگ ملتے ہیں نا, یہ وہ ہیں جنہوں نے چلے کاٹے ہوتے ہیں, جس میں کہ یہ کسی نہ کسی ایسی چیز کو اپنے قابو میں لے آتے ہیں. I have not done that. اچھا, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ جادو برحق ہے, سپر نیچرل کریچرز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. آپ نے اپنی لائف میں کتنی طرح کی سپر نیچرل کریچرز دیکھی ہیں خود سے؟ ابھی میں یہ پوچھوں اپنی آنکھوں سے جو دیکھی ہیں, لوگوں کے ایکسپیرینس تو بعد میں پوچھوں گی. میرے ساتھ بچپن سے ایسا ہوتا تھا کہ میں فرسٹ ایئر میں تھی تو سحری میں بناتی تھی. ٹھیک ہے, ہمارا ایک بہت پرانا پشاور میں جگہ ہے, اب تو وہاں ہاسپٹل بن گئے, وہ فوجی فاؤنڈیشن کی جگہ ہوتی تھی, اور ہمارے گھر کے باہر ایک بیری ہوتی تھی. ہم بچپن سے ہی قصے سنتے آئے تھے کیونکہ میرے نانا اور دادا دونوں کی طرف جنات تھے.
جنات کی حاضری ہوتی تھی، جنات آتے تھے، میرے نانا کے ابا سے اور نانا سے قرآن پڑھتے تھے، اور میرے دادا کے ساتھ بھی ان کے جنات تھے. اچھا، ہم بچپن سے ہی کہانیاں سنتے آتے تھے، اور ہماری جو گلی تھی نا کوہاٹ میں، وہاں پر ایک کہتے تھے بلا آتی ہے. بلا تو 9 بجے 10 بجے ہم سمجھتے تھے بچوں کو ڈرانے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں. 9 بجے کیا ہوتا تھا، 10 بجے کیا ہوتا تھا، سب کے دروازے بند ہو جاتے تھے اور سب اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے. اور اس کے بعد کہتے تھے ایک آواز آتی تھی، چھن چھن چھن، جیسے ہم موویز میں سنتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور وہ کیا کرتی تھی، وہ پوری اچھی لمبی سڑک تھی، اس پہ جس کے گھر کے باہر وہ تھوڑا سا بیٹھ جاتی تھی اور ٹیک لگاتی تھی تو اس کا پورا گھر ہلتا تھا. تو صبح اٹھ کے یہ ڈسکشنز ہوتی تھی کہ رات کو اس نے کس کے گھر کے سامنے بیٹھ کے ٹیک لگائی. کسی نے دیکھی تھی اپنی آنکھوں سے وہ بلا؟ آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھی، آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھی. لیکن میرے فادر ایک دفعہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن، میرے ابا نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، ہم پٹھانوں میں 7 سال کی عمر سے کہتے ہیں نماز فرض ہو جاتی ہے. ابا کمیوٹ کرتے تھے کوہاٹ سے پشاور، جاب ان کی پشاور میں تھی، رہتے کوہاٹ میں تھے، تو روز گاڑی میں آتے تھے اور جاتے تھے، اور جائے نماز گاڑی میں رکھی ہوئی تھی. ایک دن کہتے ہیں رات کو مجھے نا عشاء کا وقت ہو گیا تو میں نے گاڑی روک لی اور میں نے کہا کہ میں یہاں پر جو ہے نا وہ کرتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں. انہوں نے کہتے میں باہر نکلا تو مجھے دور سے نا ڈھولوں کی آواز آئی، جیسے دف بج رہے ہیں اور ڈھول بج رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا کوئی کہیں گاؤں میں شادی ہو رہی ہوگی، سنسان علاقہ تھا، رات کا وقت تھا، عشاء آپ کو پتہ ہے رات کا اندھیرے میں ہی ہوتی ہے. انہوں نے جائے نماز ڈالی اور نماز پڑھنے لگے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک قافلہ تھا جنات کا، اور وہ سارے شادی میں جا رہے تھے. سو دے آر لائک اس، دے آر لائک اس. اچھا، اب اگر آپ کے درمیان فار ایگزامپل یہ بچہ یا یہ آپ کا جو کیمرہ مین ہے یا یہ کیمرہ مین ہے یا وہ جو بیٹھا ہے، آپ کو پتہ کرنا ہے کہ ان چاروں میں سے کون سا جنات ہے. یہی میں پوچھنے لگی تھی کہ انہوں نے کیسے آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ جنات کا قافلہ ہے. اگر وہ آپ کہہ رہی ہیں دے آر لائک اس، اگر ان کی شادی ہے، ان کے تہوار ہیں، مناتے کہاں پہ ہیں وہ لوگ، اور ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جاتا ہے؟ ان کو آئیڈینٹیفائی ایسے کیا جاتا ہے کہ وہ آنکھیں نہیں جھپکتے. میں نے فوراً سے جھپک لی، میں نے بھی جھپک لی. جبکہ کل جب میرا یوٹیوب کا چینل بناتا ہے وہ مجھے کہتا ہے میم اسٹل تو میں اتنی دیر تو کہتے ہیں میم اتنی دیر تو میں نے کبھی کسی کو آنکھیں اسٹل کرتے دیکھے، میں بہت دیر اسٹل کر سکتی ہوں. دیکھیں تو ناؤ آئی گو انٹو دا جنات کا پارٹ. ڈرا رہی میں ہیں. حلیے بدل سکتی ہوں، میں اپنے کو ڈفرینٹ فارمز میں لا سکتی ہوں. ایک تو جنات ہے اور ایک شیاطین ہے. اینڈ وی آل نو کہ جن جو تھا، شیطان جو تھا، وہ ایک جن تھا. ابلیس وہ ایک جن تھا. تو اس کے پیروار کتنے ہیں؟ اس کے ساتھ ایک اپنی آرمی ہے نا، پوری آرمی ہے نا. اور ہر محلے میں ایک آرمی ہے، ایک چیف ہے، سپروائزر ہر محلے میں ہے. وہ شام کو پوچھتا ہے کیا کیا ہوا آج اس محلے میں، کتنے کی لڑائی ہوئی، کس کے بچے نے نشہ کیا، کس کی بیٹی کس کے ساتھ بھاگی. وہ محلے میں آپس میں جو عورتیں کرتی ہیں نا باتیں، تو وہ سن رہے ہوتے ہیں. وہ باتیں کرنے کا ہم لوگ کو شوق ہی اس لیے ہوا ہے، یہ ہمیں جنات اکساتے ہیں، یہ ہمیں شیاطین اکساتے ہیں. نہیں تو اگر خدا نہ خواستہ کسی کی بیٹی نے کچھ کیا یا کسی کے بیٹے نے، ہم خاموش کیوں نہیں رہ سکتے؟ ہم ایک دوسرے کی برائیاں بڑھا چڑھا کے کیوں بتاتے ہیں؟ کیونکہ شیطانی قوتیں ہمارے اندر بہت زیادہ سرایت کرتی ہیں. ہو گئی 2 چیزیں، شیطان ہو گیا، روحیں ہو گئی، جنات ہو گئے. اب آپ نے پوچھا ڈائن، واٹ از اے ڈائن؟ سو اللہ تعالیٰ نے ہمارے انسانوں اور جنات کے علاوہ، کیونکہ قرآن پاک میں تو بار بار ذکر ہے، اور پہلے ہمیشہ یاد رکھیں ہر صورت میں جن و انس ہے، کیونکہ جنات ہم سے پہلے پیدا کیے گئے تھے. لیکن اس میں یہ بھی کہ بہت جگہ پہ ذکر ہے کہ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہارے علاوہ اور کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا. سمجھ آ گئی مجھے آپ کے بات، سمجھ آ گئی. سو دیر آر lots of different چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہوئی ہیں، جن کو پردوں میں رکھا ہوا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، اور جن کو نظر آتی ہیں، جو یہ 40 دن کا عمل کرتے ہیں، ان میں وہ چیزیں ان کو ڈراتی بھی ہیں اور ان کے قبضے میں بھی آ جاتی ہیں. جس میں بعض دفعہ یہ جس کو ہم کہتے ہیں پچھل پیری، جس کے پاؤں ٹیڑھے ہوئے ہوتے ہیں، یا جس کو ہم کہتے ہیں ڈائن جو خون پیتی ہے، اٹس لائک ویمپائر ڈائریز. یہ باتیں نہیں بنی ہوئی، یہ حقیقت ہے. ایک دیکھو ڈائن تو میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے، تو اس کی تو میں کہہ سکتی ہوں کہ ہاں ہے. پچھل پیری میں نے نہیں دیکھی. میں نے سنا فرمائشیں بھی ہوتی ہیں ان کی. دیکھیں اگر جنات آپ کے دوست ہیں نا تو ضرور فرمائش ہوتی ہے.
میری ایک جاننے والی تھی پچھلے سال، انہوں نے مجھے اتنے پیسے بھیجے تھے کہ ہر تھرسڈے کو میں حلوہ بنا کے، اوپر کا کمرہ تھا میرا جو جنات کے لیے ہی تھا، خدا کی قسم جھوٹ نہیں بول رہی، آن ایئر بتا رہی ہوں کہ پلیٹ خالی ہوتی تھی. آپ روم میں بھری پلیٹ رکھتی تھی حلوے کی اور خالی ہوتی اور تھی؟ تالا لگاتے تھے کیونکہ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور جب تالا کھولتے تھے تو پلیٹ خالی ہوتی تھی. ڈر نہیں لگتا اور آپ یہ کو؟ میری میڈ نے دیکھا، اس کے بچوں نے دیکھا. یہ آپ آ گئی سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات پہ، ڈر کے آگے جیت ہے. ڈر کے آگے جیت ہے. اور میں کہتی ہوں ڈر کے آگے جہان اور بھی ہے. ڈر سے نکلیں گے نا تو تب آپ کی تیسری آنکھ کھلے گی اور آپ کو نظر آئیں گے. اگر آپ نے آنکھ بند کر لی ڈر کے تو پھر آپ کو کیا نظر آئے گا؟ لیکن میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جنات انسانی روپ میں آتے ہیں، بہت ساری دوسری شکلوں میں آتے ہیں، لیکن ہر کسی کو نظر نہیں آتے، تو اس کے پیچھے بھی تو کوئی نہ کوئی پرپز ہے نا کہ انہیں ہم سے ہڈن رکھا گیا. نظر آتے ہیں، ہمیں پہچان نہیں ہوتی، ہمارے بیچ میں چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ اسپیسیفک لوگوں کو نظر آئے، نو 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 یا جس کے سامنے وہ آنا چاہے وہ آ جائے، نو 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 ایسی کوئی ہمارے بات نہیں. درمیان ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، وہ کھانا لینے بھی جاتے ہیں، وہ سودا سبزی بھی لیتے ہیں، وہ گوشت بھی خریدتے ہیں، وہ دے لائک نارمل پیپل. ابھی ریسنٹ جو آپ کے ساتھ کوئی پیرانارمل ایکسپیرینس یا اس طرح کا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، وہ کیا ہوا ہے؟ I was going into depression and suddenly میرے کمرے میں جب اس طرح میرے ساتھ کوئی نہ کوئی اگر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو مجھے آپ کو پتہ ہے بلی اور چوہوں سے سب کو ڈر لگتا ہے. اتنے بڑے بڑے کالے چوہے میرے کمرے میں نظر آنے لگے. اب وہ سائز جو تھا وہ کراچی میں ہوتے ہیں، لاہور میں نہیں ہوتے، نہ پشاور میں ہوتے ہیں. یہ سائز کے چوہے اتنے بڑے جو بلی کے سائز کے لگتے ہیں، وہ میرے کمرے میں کرال کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر میرے بیڈ روم میں لیفٹ سائڈ کے اوپر جب میں نے یوں کر کے دیکھا تو کالے کالے تھریڈز، بادل کالے یوں اور وہ گھوم رہے ہیں، گول گول پھر رہے ہیں. اینڈ اٹس ناٹ کہ آپ کو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس وقت آواز دوں کسی کو، کہوں کہ آؤ دیکھو تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے کہ نہیں، تو ان کے سامنے نہیں نظر آئے گا. بٹ کیونکہ میری تیسری آنکھ کھلی ہوئی ہے، مجھے چیزیں نظر آتی ہیں، تو پھر میرے بھی ایک ہیں، میں ان کو پیر تو نہیں کہتی، کچھ بھی ایسا نہیں کہتی، نہ میں نے بیعت کی ہوئی ہے، نہ میں ان چیزوں میں بلیو کرتی ہوں. مگر میں نے ان کو فون کر کے کہا کہ میرے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کسی نے آپ پر بہت شدید قسم کا جادو کیا. ارے میں نے کہا مجھ سے کسی کو کیا مل جانا ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نظر میں بھی آ جاتی ہیں، آپ سے لوگ حسد بھی کرتے ہیں. ہاؤ فنی. کوئی ایسی مخلوق ہے جو آپ نے، یا کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے جو کیا ہو، جو آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ کوئی پوری دنیا یقین نہیں کر سکتی، یا کوئی ایسی کبھی کیس آپ کے پاس آیا ہو انبلیویبل قسم کا؟ کیس میرے پاس آیا، اٹ واز ویری ویری انیوژول. یہ کیس جرمنی میں تھا. اچھا ہمارے یہاں ایک چیز کا تصور ہے کہ بہت سی چیزیں جو صرف پاکستان تک لمیٹڈ ہیں. واٹ وی ڈونٹ ریئلائز از کہ یہ انٹرنیشنلی ساری دنیا ہے. جہاں پر بھی کوئی خالی گھر، خالی جگہ ہے، یا وہاں کوئی ایسا شخص رہتا ہے جو کوئی غلط کام کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں بلیک میجک ہے افریقہ میں ووڈو کے نام سے، جو کولمبیا گیا، ارجنٹینیا گیا اور پورچوگال گیا. آپ کو میں بتاؤں حیرت کی بات ہے کہ میکسیکنز میں کتنا جادو ہے، خون پینا، خون کے وہ کرنے، چھینٹے ڈالنے، یہ ریچول ہے ان کی بلیک یہ میجک کے ریچولز لیے. ہیں. جی ہاں، بلیک میجک کے. تو کیا ہوا کہ جرمنی سے مجھے کال آیا خاتون کا کہ میرے بچوں کو نا بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے، اور میرے گھر کے پیچھے ایک جھونپڑی سی ہے. جھونپڑی کے 2 کمرے ہیں، مطلب وہاں تو جھونپڑی نہیں ہوتی، کوارٹر ٹائپ ایک کمرہ ہے، اور وہاں ایک بہت بوڑھی عورت رہتی تھی. ہم جب یہاں شفٹ ہوئے 15 سال پہلے، اور میرے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی. لیکن اب کیا ہوا ہے، جب سے وہ وفات پائی ہیں، ہم نے ان کے لواحقین کو انفارم بھی کیا کہ آ کے اس کو یا تو بیچ دیں، یا رینوویٹ کر دیں، یا اس کو مسمار کر دیں. وہاں تالا ڈلا ہوا ہے، اس کا تالا خود ہی کھل جاتا ہے، دروازے کھل جاتے ہیں، اور وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اس کے اندر خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں، کھڑکیوں پہ نظر آتے ہیں، اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. تو میں نے اسے یہ کہا کہ آپ ایک ویڈیو بنا کر مجھے بھیجیں، اور اونلی دین کین آئی ٹیل یو کہ کیا ہے. اور یقین مانے کہ جب انہوں نے مجھے ویڈیو بنا کے بھیجی تو مجھے اندر لٹرلی اندر لوگ نظر آ رہے تھے. مطلب وہ ویڈیو میں اور کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن جب آپ نے دیکھی تو آپ کو مجھے نظر نظر آ رہے تھے. کیونکہ دیکھیں جو خالی جگہ ہوتی ہے نا، یہ لوگ تو وہی جگہ ڈھونڈتے ہیں نا جو خالی ہیں، تنہا ہیں، تاکہ یہ اکیلے بیٹھ کر اپنا ان کی بھی پڑھائیاں ہوتی ہیں، ان کے بھی ریچولز ہوتے ہیں، ان کے بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو انہوں نے کرنی ہوتی ہیں، یہ وہیں کر سکتے ہیں. پھر بہت سی چیزیں جو پاس آن ہوتی ہیں، یعنی کہ
کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کو کوئی چیز ایسی ملی ہو جس کے اندر بہت عجیب و غریب چیز ہو؟ نہیں، تھینک فلی میرے ساتھ تو کچھ ایسا نہیں ہوا. تو آج سے 35 ایئرس پہلے آئی وینٹ ٹو اے ہاؤس، میں نے کرائے پہ لیا، اور اس کی ایک دراز میں سے ایک بہت خوبصورت چاندی کی ڈبی، تو میرے پاس ابھی بھی ہے، چاندی کی ڈبی نکلی، اور اس کو جب میں نے کھولا تو اس کے اندر ایک مورتی بنی ہوئی تھی، برونز پہ ہارٹ شیپ میں ایک شکل بنی ہوئی تھی، ایک آدمی کی جس نے کہ ایک ایسے کر کے ایک سکارف اوڑھا ہوا ہے، رائٹ. سو میں نے دیکھ کے رکھ دی. میں نے جو لینڈ لارڈ تھے ان سے کہا، تو انہوں نے جن کا وہ گھر تھا اوریجنلی، وہ لوگ امریکہ میں تھے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی یہ ہماری امی کی ہیں اور اپنے پاس سنبھال کر رکھ لی، چاندی کی ڈبی ہے، اور یہ بہت ہمارے ایک پیر ہیں جن کی ڈبی نشانی ہے. ہم مسلمان تو شکل رکھنا بلیو نہیں کرتے. 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک جگہ ہے اور میں جا رہی ہوں، اور لائک لائک اے مندر گرین کلر کا بنا ہوا ہے، اور پورا ایسے ایک اس کے اندر ایک سڑک جا رہی ہے، دونوں طرف پانی ہے، اور اس میں دیے جل رہے ہیں. اور جب میں وہاں پہنچتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنی شام کو آئی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ پانی سارا اوپر آ جاتا ہے اور آپ صبح تک واپس نہیں جا سکتی، آپ تو یہی پھنس گئی. تو میں کہتی ہوں او مجھے تو پتہ ہی نہیں، کسی نے بتایا ہی نہیں. تو خیر خواب ختم ہو گیا، میں وہاں بیٹھی رہی. 3 دن 4 دن بعد پھر یہی خواب، پھر میں وہاں بیٹھی رہی. پھر میں اپنی ایک فرینڈ کو کہا جو ہندوستانی تھی، میں نے اسے کہا میں ایک ایسا پیر دیکھتی ہوں. میں نے اس کو شکل دکھائی، تو وہ وہاں کے ایک اجمیر شریف میں ایک پیر ہے، پیر بابا کہتے ہیں یا فرید کہتے تو ہمارے ہیں، کیا پیر ہے ان کا نام، کہنے لگی یہ تو ان کی زیارت ہے. اور لٹرلی وہ ایسا ہے کہ وہاں پر مغرب کے بعد لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے کیونکہ وہ پانی آ جاتا ہے. See, I've never been to India, right? So how would I know? اتنی تفصیل دیکھنا کسی چیز کے بارے میں جب آپ کہیں کہ گئے ہی نہیں ہو. تو مجھے کہنے لگی کہ تمہیں بلاوا ہے، جاؤ. میں I'm very reluctant to go to India because میں نے 2 جنگیں دیکھی ہیں، اور میرا بھائی ایئر فورس میں تھا اور میرا بہنوئی آرمی میں تھا، تو مجھے دشمن قوم لگتی ہے، تو میں نہیں جا سکتی، رائٹ. سو بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سی ان نون چیزیں ہمارے ارد گرد ہیں، مگر کیا ہم ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں، یا ہم یہ کہہ کے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہم چھوڑ دیں. لیکن نا ابھی آپ نے اپنے خواب کی بات کی تھی، ایک خواب تو آپ نے سنایا، آپ کو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ویژنس آئے؟ میرا بھائی پیدا ہوا تھا تو میں 10 سال کی تھی، وہ سال کا تھا 11 کی ہوگی. میں اس کے جھولے کے پاس بیٹھی ہوئی، اور میں نے امی سے کہا، میں نے کہا امی میں نے نا خواب میں زلزلہ دیکھا. کہتی ہے خدا کے لیے نہیں بولو. میں نے کہا امی میں ایسے ہی نا اپنے بھائی کے جھولے کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی ہوں اور میں نے دیکھا زلزلہ آ رہا ہے. نیکسٹ ڈے میں وہیں بیٹھی ہوئی ہوں اور زلزلہ آیا. اور پشاور میں آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر 15 20 فٹ کی دیواریں ہوتی تھیں، 8 10 فٹ کا تو پنکھا ہوتا تھا. اب تو 4 فٹ کا پنکھا رہ گیا نا، پنکھے یوں ہلنے. آپ نے کبھی پوری دیوار کو یوں 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 جاتے دیکھا ہے؟ امی کہنے لگی مت بولو آ جائے گا زلزلہ. اینڈ نیکسٹ ڈے زلزلہ آ گیا. سو میرے ساتھ تو اتنا زیادہ ہوا ہے کہ میں جب بولتی ہوں خواب نہیں دیکھتی، اور اگر دیکھ لوں تو ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوتا ہے، ایگزیکٹلی ٹو دا پوائنٹ. کبھی کوئی سپر نیچرل کریچر نظر آئی ہے خواب میں؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اٹ ہیپنس ٹو یو اینڈ دین یو ریئلائز یار یہ سچ تھا یا میرا وہم تھا. میڈیٹیشن کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے جس میں کہتے ہیں کہ آپ آنکھیں بند کر لیں اور یوگا والا سینٹر کر لیں اپنے کو اور لیٹ جائیں. اور اینڈ میں نے کر لیا اور بہت پیاری جگہ دیکھی میں نے، بہت خوبصورت جگہ تھی. اینڈ سڈنلی میں نے ایک پری دیکھی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور وہ مجھے اڑا کے لے گئی اپنے ساتھ. میں نے آنکھ کھولی، میرے ساتھ تھی. میں دیکھتی رہی کہ ریئل ورلڈ میں ساتھ تھی، ریئل ورلڈ میں ساتھ تھی، اور ہم آسمان میں تھے. باڈی میری نیچے تھی، اسپرٹ میری اوپر تھی. ایسٹرل ٹریولنگ کا کبھی سنا ہے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، پلیز گائیڈ کر دو اس پر مجھے بھی اور آڈینس کو بھی. دیکھیں ہمارے ایک حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب کسی کو اٹھاؤ تو آرام سے اس کے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کے اٹھاؤ، کیونکہ آپ کی روح جو ہوتی ہے نا وہ سفر کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو روح کہاں سفر کرتی ہے؟ ناران کا خان کی ٹرپ لے رہی ہوتی ہے، بور بند گئی ہوتی ہے، کہاں جاتی ہے؟ عالم برزخ. عالم برزخ سے تو آتے ہیں ہم، جہاں عالم ارواح کہتے ہیں اس کو. وہ مرنے کے بعد جائیں گے.
پلیز بیچ میں کہاں جا رہے ہیں, روز رات کو سوتے کہاں جا رہے ہیں. ڈو یو ایور ہیو دس ڈیجا وو سارٹ آف تھنگ کہ یار مجھے لگا میں نے کہیں. Oh yes, deja vu is very real. اب میں ایک بات کروں گی جو کہ میں ایبسلیوٹلی, مطلب اللہ نہ کرے اگر میں یہ کہہ دوں گی جی میں اسلام میں یقین نہیں رکھتی ہوں, تو میں یہ بات کر سکتی ہوں, کیونکہ اسلام اس چیز کو بالکل پروموٹ نہیں کرتا اور اس کی نیگیشن کرتا ہے. لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے اور میری روح کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم پچھلے جب سے دنیا بنی ہے میں تب سے زندہ ہوں, ڈفرینٹ گروپس میں اور ڈفرینٹ ٹائمز اور ایراز میں. اس پہ میں نے اپنی یونیورسٹی میں جب میں ماسٹرز کری تھی میں نے ایک پوئم بھی لکھی, آئی ہیو بن ٹو مینی پلیسز, آئی ہیو بن ٹو مینی بینگس, جس سے مجھے فرسٹ پرائز بھی ملا تھا. اب میں آپ کو ایسٹرل ٹریولنگ کا قصہ سناتی ہوں. آئی واز ان امیریکا, اور میری بیٹی 1.25 سال کی تھی, چھوٹی والی, جس کو میں چھوڑ کے گئی تھی, اور ایک رات مجھے اس کی لٹرلی چیخوں کی آواز آ رہی تھی. سو آئی جسٹ لے ڈاؤن اسٹریٹ اینڈ آئی سیڈ اللہ مجھے لے جائے. اینڈ آئی کیم ٹو ہر اینڈ آئی ہیلڈ ہر ان مائی آرمز. اینڈ اس کے 2 دن بعد میری فلائٹ تھی, اور میں نے اس کو لٹا کے اپنے پاس سلایا اور وہ سو گئی. تو میں واپس آئی. جب میں پاکستان واپس آئی تو جو بچی اس کا خیال رکھ رہی تھی, میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا پروین 2 دن پہلے بہت رو رہی تھی. یہ کہنے کی جی آنٹی اتنا رو رہی تھی, چپ نہیں کر رہی تھی, پتہ نہیں کیا, اس کو ہر چیز دی یہ وہ, لیکن پھر یہ سو گئی چپ کر کے. کوئی ایسی ریسنٹلی مووی دیکھی آپ نے جو آپ کو لگا ہو کہ میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے؟ جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے, جب آپ کو کوئی دکھ دیتا ہے, جب آپ کے لیے کوئی نیگیٹیوٹی آپ کے لیے کرتا ہے, تو آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ کرو. دیکھو ہمارا قرآن کہتا ہے لائف فار اے لائف, این آئی فار این آئی, اے نوز فار اے نوز, اے گرل فار اے گرل, اے مین فار اے مین. واحد مذہب ہے جس نے برابری کا آپ کو بدلہ لینے کا آپ کو اعلانیہ اجازت دے دی ہے, اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ اچھے ہیں. دیکھو درگزر کرنے کا بھی تو حکم ہے نا. لیکن اگر آپ کو کسی نے زندگی تباہ کی, آپ کے پیسے تباہ کیے, آپ کی فیملی لائف ڈسٹروائے کی, تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ بھی اس کے ساتھ وہی کریں؟ بالکل, فرسٹ تھاٹ تو یہی ہوگا, یہی آتی ہے نا. پھر اپنی نیگیٹو تھاٹ کو روکنا کتنا مشکل کام ہے. میرے اندر 25% وچ کرافٹ کرنے کا ہے. میں ایسے ہاتھ اس کو رکھ کے اس کو پورے کو میں موم بنا سکتی ہوں, اگر میں اپنا ول, اس میں اندر پورا ایک آپ کے جسم بھی پورا گردش لیتا ہے. اگر میں چاہوں تو وہ جو دکھاتے ہیں نا جادوگر, وہ یوں کرتے ہیں اور اگلے کی گردن, وہ ہو سکتی ہے. کیسے پاسبل ہوتا ہے؟ اگر میں پریکٹس کرنا شروع ایول کو کروں, میں شیطانیت کو اپنے اندر کروں, میں شیطان کو بلاؤں, تو شیطان کیا خیال ہے آپ کا میرا مدد نہیں کرے گا. شیطان کا کام کیا ہے؟ مجھ سے غلط کام کروانے نا, ہم سب سے غلط کام کروانے. شیطان آپ کو چیزیں بھی تو نیگیٹو آفر کرتا ہے نا. مجھے تو کی نا, میں نے لاسٹ ٹائم بتایا, اب پھر میرے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے بہت بری طرح سے. کیسے کیسز دیکھے آپ نے بلیک میجک؟ میں نے بہت بھیانک کیسز دیکھے. میرے ساتھ ایک اتنی بڑی مولوی والی, جب میں TRG میں ہوتی تھی, پڑھتے تھے, وہ 5 وقت نمازی تھے, ان کی شادی ہوئی, کسی نے ان پہ کیا, وہ کہنے لگے میرے کپڑوں پہ چھینٹے, میرے کمرے میں چھینٹے, خون کے چھینٹے, گھروں سے تعویذیں نکلتے ہیں, لوگوں کی لائف ڈسٹروائے ہوئی, طلاقیں ہو گئیں. کیا فائدہ ہوتا ہے ان کا؟ کوئی فائدہ نہیں. دنیاوی لذتوں کے لیے جو ہم ابھی اس سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے, اپنی دنیاوی گینز کے لیے, دنیاوی لذتوں کے لیے, ہم دنیا میں کچھ حاصل کرنے کے لیے نظر بد, حسد, جلن, ان میں بھی لوگ کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ اتنا کرواتے ہیں کہ اگلوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. چلا کاٹنے کی بات کر رہی تھی آپ کے, لوگ قابو میں کرتے ہیں, وہ ان سپر نیچرل کریچرز کو قابو میں اس لیے بھی کرتے ہیں تاکہ ان کا بلیک میجک میں استعمال کیا جائے. ایبسلیوٹلی وہ ہوتا ہی کالے جادو کے لیے. میرے ایک گھر میں لڑکا رہتا تھا, میرے ہسبینڈ چلے گئے عراق, تو وہ اچھا شریف لڑکا تھا, میری بچی 1 سال کی تھی, تو وہ مجھے روز آ کے بتاتا تھا آج آپ نے یہاں ڈنر کیا, آج آپ یہاں گئیں, آپ اس گاڑی میں آئیں, آج آپ رکشے میں آئیں. میں نے کہا ندیم آپ میرا اتنا کیوں پتہ رکھتے ہیں؟ کہنے لگے وہ میرے آپ کو نا کوئی دیکھنے آتا ہے, ملنے آتا ہے روز. میں نے کہا کون؟ کہنے لگے میرے جو پیر ہیں نا, انہوں نے ایک ڈائن قابو کی ہوئی ہے. جو میں نے آپ کو کہا نا میں نے ڈائن دیکھی, تو میری بچی بیچ میں بیٹھی تھی, سو رہی تھی, ہم دونوں ایسے اتنا ہی ڈسٹینس تھا جتنا آپ اور میں بیٹھے ہیں, اور وہ بیچ میں سو رہی تھی. ایک دم سے اس نے چیخ ماری اور وہ جاگی, اور میں نے یوں رائٹ کو دیکھا, میرے بیڈ روم کی ونڈو تھی, اور جو میں نے وہ چڑیل دیکھی, ڈائن. یار انگلش فلموں میں کیا ہوگا, جو اصل میں وہ تھی. اس نے لپسٹک کا شیڈ یہی لگایا تھا. مجھے اس نے ایک دم سے ایسے کیا, میں چپ کر گئی. اس نے میری بچی کو اٹھایا, اس نے جو بیڈ روم سے قدم باہر رکھا, بچی چپ کر گئی.
اور وہ غائب ہو گئی. مجھے کہنے لگا یہ ہے وہ چیز. میرے جو استاد ہیں وہ اس کو روز 2 کبوتر کا خون پلاتے ہیں. پھر اس نے مجھے اپنا واقعہ سنایا. کہنے لگا کہ میں نے بھی نا کوشش کی تھی کہ میں چلا کاٹوں. کہتے وہ اتنا سخت تھا. کہتے جب مجھے 28th ڈے ہوا نا تو اس نے اپنے یہ چلا آپ جب کاٹتے تو آپ کو بالکل ایسی جگہ چاہیے جہاں کسی کا آنا جانا نہ ہو. تو اس نے اپنے گھر کی ٹینکی پہ کیا تھا. وہاں آپ ایک سرکل بناتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں. اس نے کیا کیا, کہتے 28ویں دن وہاں آگ لگ گئی. کہتے وہاں میرے ارد گرد آگ لگ گئی. میں دیکھتا رہا. میں نے قدم باہر نہیں رکھا. لیکن 29th ڈے کہتا ہے کہ پورا شہر میں, جیسے وہ گجرانوالا یا گجرات کا تھا یا کہیں پنجاب میں کہیں تک کا تھا, کہتا ہے سارے شہر میں یوں پانی آنے لگا اوپر آتا گیا. کہتا ہے میں پڑھتا رہا. آپ کو رات کو عشاء کی نماز سے لے کے فجر تک نان سٹاپ پڑھنا ہوتا ہے. اور کہتا ہے وہ پانی اتنا آیا کہ بالکل جہاں میں بیٹھا تھا نا اس کے پاس ایک کشتی آ کے رکی. کہنے لگا پاؤں رکھ لو, آ جاؤ, ڈوب جاؤ گے. کہتا ہے میں نے اس میں پاؤں رکھ لیا, میرا چلا ڈوب گیا. سو شیطان بھی آپ کو بہکاتا ہے. شیطان آپ کو بہکاتا اس لیے بھی ہے کہ بہت سے لوگ چلا کاٹ کے جو چیزیں عمل میں لاتے ہیں وہ اچھے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. اور دوسری چیز, شیطان یہ نہیں چاہتا کہ میری مخلوق آپ کے قبضے میں آئے, آپ کام لیں. شیطان نے تو خود کام لینا ہوتا ہے. اچھا, اپنی لائف کا آپ نے بتایا کہ ایک تو جرمنی کا کیس تھا بہت زیادہ ہانٹیڈ. اس کے علاوہ کون سا ایسا کیس آپ کے پاس آیا جو آپ کو لگا ہو کہ انبلیویبل, اس سے زیادہ خطرناک کیس پہلے نہیں دیکھا؟ کیسز تو بہت آتے ہیں لیکن یہ کافی دل دہلا دینے والا کیس بھی تھا ساتھ, کیونکہ اس میں مجھے بہت زیادہ پرسنلی تکلیف ہوئی. ایک خاتون نے فون کیا کہ ان کے بھائی اور بھابھی, 2 بھائی افریقہ میں رہتے ہیں, وہاں بزنس کرتے ہیں, اور ان کے بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک تھے, کچھ بھی نہیں تھا. 6 مہینے پہلے ان کو کڈنیز فیل ہو گئے, اس طرح سے ڈاکٹرز نے کہا. ہاسپٹل گئے, واپس آئے, اینڈ ہی ڈائیڈ. اور اس دوران ان کے گھر میں کوئی آدمی آتے تھے جو کہ ایک طرح سے پیر صاحب بن گئے تھے, اور وہ ان کے بھائی کا خیال رکھ رہے تھے. انہوں نے کہا میں لاسٹ ایئر گئی تھی, میرے بھائی بالکل صحت مند تھے, ٹھیک ٹھاک تھے. میں نے کہا آپ ان کی تصویریں بھیجیں. انہوں نے اپنے بھائی کی تصویریں بھیجی, اس آدمی کی بھیجی, اپنی بھابھی کی بھیجی. میں رات کو لیٹ کے سیدھا بالکل قبر سے ان کو بلا نہیں سکی. میں نے پہلے آواز دی. میں قبر میں ان کے پاس گئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا. انہوں نے اس آدمی کی طرف کہا, اس کا نام لیا, اس نے مجھے زہر دیا ہے, اور میری بیوی اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی پیسوں کے لیے. اور اسی دوران ساری فیکٹری اینڈ جائیداد وہ عورت اپنے نام کروا چکی تھی. لیکن اس نے کہا کہ آپ میرے بہن بھائیوں کو میسج دیں میری طرف سے کہ آپ نے لیگلی کچھ بھی نہیں کرنا, کیونکہ میرے بچے ہیں اس کے پاس اور ان کی جان خطرے میں ہے. یہ آدمی ان کو بھی مار سکتا ہے. اور وہ آدمی بنگالی تھا, اس نے بنگالی جادو کیا تھا. سب سے اسٹرانگسٹ بلیک میجک کیا سمجھتی ہے کس کنٹری کا؟ افریقہ. کیا واقعات, کیا ریچول سنے ہیں وہاں کے؟ ووڈو ہوتا ہے وہاں, وہ کرتے ہیں ہڈیوں اور خون سے جادو کرتے ہیں, اور وہ اس وقت کسی جانور کو مارتے ہیں. جب آپ کسی بھی چیز کو مارتے ہیں, جانور ہے, چونٹی تک بھی ہے, تو روح پرواز کرتی ہے, اور وہ روح طاقت رکھتی ہے. جب وہ نکلتی ہے جسم سے, جیسے ہمارے انسانوں کے لیے کہا گیا ہے کہ جب ہمارے پاؤں سے روح نکلے گی تو ایسے لگے گا جیسے کہ آپ کے پورے جسم میں خراش دار تاریں جا رہی ہیں. تو وہ اس پین کو یوز کر کے نا وہ جادو پڑا جاتا ہے. اچھا, آپ نے اپنے تو بہت سارے پیرانارمل ایکسپیرینسز شیئر کیے, کبھی کسی دوسرے کا بڑا انیوژل سا, بڑا ویئرڈ سا پیرانارمل ایکسپیرینس سنا ہے؟ کوئی کیس آیا ہو آپ کے پاس, کسی ریلیٹیو میں, کسی فرینڈس میں کسی نے سنایا ہو؟ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بات کرتے کرتے, جیسے ہمارے ایک ہیں جاننے والے, ان سے میں جب بھی بات کرتی ہوں ان کے پیچھے ان کے والد کھڑے ہوتے ہیں اور والدہ کھڑی ہوتی ہیں, اور میں جب ان سے بات کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے کہتے ہیں بتائیے ابو کیسے ہیں. میں کہتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہیں, پیچھے کھڑے, اور اتنی ایکوریٹ ان کی شکل بتاتی ہوں کہ وہ ہنسنے لگتے ہیں. کہتے ہیں ابو ہر وقت ہنستے رہتے تھے, امی نے تمہارے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. سو مجھے چلتے پھرتے لوگوں کے ساتھ اور لوگ نظر آتے ہیں.
جیسے تمہارے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت کوئی. مجھے کیوں ڈرا رہی ہیں؟ ڈرا اچھا آپ لوگ اس چیز کو ڈرانا کیوں سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ جو چیز آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اور مجھے اس سے ڈرنا اچھا چاہیے. تمہارے کچن میں ایک پتیلی ہے جس میں چائے بنتی ہے تو ڈر گئی؟ نہیں وہ مجھے آنکھوں سے نظر آ رہی ہے, وہ میرے وہ کنٹرول تم میں جاؤ ہے. گی تو نظر آئے گی نا, ہے تو صحیح نا. تو تمہارا کیا خیال ہے کہ جتنی روحیں ہیں جنات ہیں یہ سارے کہیں جمع ہوئے کوئی پارٹی شارٹی کر رہے ہیں, ادھر ادھر پھر رہے ہیں نا. وہ سارا پورشن تمہارے اسٹوڈیو کا کالا ہے, اور ابھی جب تم یہ پوڈ کاسٹ ختم کر لو گی تو اس کے بعد کتنی گھنٹے یہ خالی رہے گا؟ کافی دیر خالی رہتا ہے اوبویسلی. تو خالی جب رہتا ہے تو یہاں کون ہوتا ہے؟ تب یہ خالی رہتا ہے. ایکچولی تمہارے ساتھ جو ہے نا, لیٹ می سی, اب تھوڑا سا تمہیں آج بتا دیتی ہوں تمہارے ساتھ کون ہے. نانی دادی خاتون ہے, ٹھیک ہے, اور خفا کیوں ہو رہی ہو ان سے؟ نہیں میں خفا نہیں ہو رہی, میں ڈر رہی ہوں. ڈرنے کی بات نہیں ہے, اٹس یور کلوز ریلیٹیو. But still, if I can't see them. نانی کی وفات ہوئی بھی ہے, اوکے, اور غصے والی ہوتی تھی. My دادو used to be an angry woman. نانو اپنے بیٹوں کو غصہ زیادہ کرتی تھی, بیٹیوں کو کم. نانو کے دادو؟ نانو بیٹوں کو غصہ کرنا چاہیے. لیو دادو نانو کی بیٹوں کو ڈانٹتی رہتی تھی, بیٹوں کو سدھارتی تھی. ہاں, اور ان کی بات بھی مانتے تھے, اور بڑا روب شوب تھا ان کا. اور ایک ان کی اسپیشلٹی تھی, یا تو ان کو پھول بہت پسند تھے یا ان کو پودے بہت پسند تھے. اچھا یہاں پہ میرا ایک آپ سے سوال ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ کسی انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتی ہے اینٹیٹی, کیا ریزن ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے؟ پیار یا نفرت, یا کسی کا اگر حق مارا ہوا ہے. جب میری امی فوت ہوئی تو میری امی کے پاس بہت سا زیور تھا, امی کو زیور کا بہت شوق تھا, اور اتنا لٹرلی اتنا بڑا ڈبہ تھا جو ان کے پاس زیور کا تھا. لیکن جب وہ فوت ہوئی تو ان کی فوتگی کے بعد جب ہم سب بہن بھائی 6 بہن بھائی ساتھ مل کے بیٹھے تو 4 چیزیں بھی نہیں ملی. تو مجھے تو کیونکہ میں ان سے بہت ڈسٹنٹ تھی, کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان سے پوچھوں کہ کہاں گئے, پھر میں کہتی چھوڑو. پتہ ہے کیا, جب روح سے بات کرتے ہیں نا, اگر وہ خود نہ آئے آپ بلائیں تو تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے ان روحوں کو بلانا چاہیے یا بات کرنی چاہیے جو کہ آپ کے پاس خود ہی آ جاتی ہیں. اگر وہ آپ کی کوئی بات کرتی ہیں, سوال کر, بہت سے دفعہ مجھے ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھے میسیجز ملتے ہیں کہ آپ آگے فارورڈ کر دیں. اس طرح سے تمہیں پتہ ہے پوری دنیا میں سائیککس کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اتنا فنی ہے. ہمارے یہاں پتہ ہے سائیککس کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ ہمارے رشتے کروا دیں. ایسے ہی ہے. باہر کیا ہے, ایک آدمی مر گیا, اس کی ساری فائل پیپرز, وہ کار ایکسیڈنٹ میں مر گیا, اس نے اپنی ساری جو جائیداد تھی یا اپنے انشورنس کے کاغذ تھے یا وہ تھے کہاں رکھے, بیوی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو لوگ سائیککس کو بلاتے ہیں, تو اور وہ ان سے کنیکٹ کر کے ان کا میسج ڈلیور کرتی ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا یہ تو ہو گیا کہ وہ جو روح ہوتی ہے وہ اپنا میسج ڈلیور کر سکتی ہے, ہم اپنا کوئی میسج بھی ان تک پہنچا سکتے ہیں. ہاں بالکل, ان دا سیم وے. یس. لیکن مجھے ایک لڑکی نے فون کیا کہ مجھے اپنے ابا بہت یاد آتے ہیں, میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا بیٹا بہت تکلیف ہوتی ہے, آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں اپنے ابا سے پیار کرتی ہوں. تو میں نے کہا آپ ان کے لیے پڑھیں, سورہ یاسین پڑھیں, روز جمعرات کو پڑھیں. ان کے لیے مہینے میں ایک دفعہ غریبوں کو 10 لوگوں کو گھر میں کھانا بنا کے دے دیں, ان کی ایصال ثواب ہوگا. آپ یوں بلوائیں گی تو ان کو تکلیف ہوگی, ان کو اللہ سے اجازت لے کر آنا پڑتا ہے. یو نو ہی ہیز ٹو سے اللہ میاں میری بیٹی نے مجھے بلایا ہے, مجھے کوئی مسئلہ ہے. اللہ میاں کہیں گے ٹھیک ہے میں تمہیں دیتا ہوں, لیکن روح کو تکلیف ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. تو ہم لوگوں کو نا یہ چیزیں مذاق لگتی ہیں, دے ناٹ جوکس. یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں. یہ میں بھی ریسنٹلی ایک مووی دیکھ رہی تھی ذرا فضول سی, سائیککس کے اوپر ہی تھی, تو میں نے اسٹارٹ کر دی. تو اس میں وہ یہی سائیککس, وہ سارے لڑکے لڑکیاں مذاق میں میری چاچی کو بلا دو, میری تائی کو بلا دو, اور ہنس رہے ہوتے ہیں. تو ریئلی ایک کہ باپ ہوتا ہے, بڑا شیطانی باپ ہوتا ہے, وہ آ کے کہتا ہے تم لوگوں نے مذاق کیا نا, اب میرے مذاق کرنا ہے. تو اس کی روح آ جاتی ہے اور آ کے سب کے ساتھ مذاق کرنا شروع کرتی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ہم اتنی دور سے ایک چیز کو بلا رہے ہیں, مسئلہ ریزن کیا ہے؟
there should be a reason نا, ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. ڈیفینیٹ ریزن تو So we should not joke about these things. اور جو لوگ یہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بولتی ہیں اور وہ کرتی ہیں, میں آپ کو آج صاف صاف بتا رہی ہوں کہ جتنوں نے میرے ساتھ یہ بات کی اور کیا, ان کے ساتھ خود ایسے واقعات, اور میں چاہتی ہوں کہ جتنے لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں جھوٹ بولتی ہوں ان کے ساتھ ایسے واقعات ہوں, تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور ان باتوں کی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے. لالا رخ کے ساتھ آج کا پوڈ کاسٹ سننے کے بعد آپ کے رونگٹے بھی ضرور کھڑے ہو گئے ہوں گے. بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.